جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی ہیں اللہ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. 1, اللہ ان کو قیامت کے دن پاک نہیں ہونے دے گا. 2, اللہ ان سے محبت کی بات نہیں کرے گا. 3, المنان احسان جتلانے والا اور نیکی کر دریا میں ڈال وہ جانان دے بد کری اور زبا خکم خدا بدبد و سزا پڑا اور کبھی وہ برا کرے. آپ بہترین آدمی ہیں, آپ اپنی بہتری سے نہ ہٹیں, آپ اپنے شکرانے اور شکر کا منہ گندا نہ کریں. وہ تو اس سے کیا مانگتے ہو؟ اللہ نے آپ کو توفیق دی تھی, آپ کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک احسان ہو رہا ہے تو آپ جتلا رہے ہیں. اور قرآن نے کہا یہ لوگ صرف جتلاتے نہیں پھر مارتے بھی ہیں, تکلیفیں بھی دیتے ہیں. ہم نے آپ کو یہ نیکی دی, ہم نے آپ کی نوکری لگوائی, ہم نے آپ کا یہ کیا, او کہہ کر کے اپنے شک کر کے منہ کو پاخانے سے بھر دیا, کہہ کے اپنا تاج سر سے اتارا اور اس پر کانٹے رکھوائے, کہہ کر کے جنت کے قریب ہو چکے تھے واپس جہنم میں غوطے کھاؤ گے. کیوں کہہ رہے ہو اس میں؟ نیکی کر دریا میں ڈال. صوفیاء تو کہتے ہیں خیر خیرات دے کے دعا بھی مت مانگو کہ چل ہو گیا چلو جی بہت شکریہ بس 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 چلو, اس کو بھی آخرت کے لیے ریکارڈ کرے. یعنی کہ جی بہت اچھا شکریہ دیا تو اچھا اور لے لو, اور اس نے کہا جی بہت کم دیا تو کہا بھائی کہاں ہے لاٹھی. نہیں, اعتدال میں رہو, اعتدال سیکھو. اور یہ حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو دل کے کانوں سے سنو اور اپنی زندگی میں اس کو قیمتی بناؤ. زندگی پوری کی پوری جنت الفردوس کا بدل بنے گی. پہلا شخص جس کو قیامت کے دن نظر رحمت سے اللہ نہیں دیکھے گا, اس کو پاک نہیں ہونے دے گا, اس سے بات نہیں کرے گا, المنان احسان جتلانے والا. توبہ خدا معاف فرما, یا رب کمی کوتاہی معاف فرما. اور دوسرا والمنفق سلعتہ بالیمین الکذب, جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا. او جی قسم خدا کی اتنا دے رہے تھے اور جھوٹ بول رہا ہے, بس میں اتنا مانگتا ہوں تیری مرضی ہے, دے لے تو نہ لے. نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ قسم کھانے کی ضرورت, ہر دونوں میں آپ کا خواہ نقصان ہو رہا ہے. اور تیسرا آدمی امام بخاری کے طریق میں ہے کہ وہ آدمی جو پانی بند کرتا ہو, یہ ہمارا پانی ہے, یہ ہمارے اختیار میں ہے, یہ آگے نہیں جائے گا. تو فرمایا پانی جب بچ جائے تو جانے دو, گلی کوچوں میں گھاس اگے وہ اللہ کی ثنا بھی کرے گی اور بکریاں کھائے گی, تمہیں ثواب ملے گا. آئے ہے کیسے پیارے پیغمبر ہے, وہ گلی کوچوں میں گھومنے والی بکریوں کا بھی آپ پیغمبر ہے کہ آپ نے کیوں پانی روک لیا, بہنے دے. ہماری زمین پر نیا بور ہوا ہے, وہ زبردست میٹھا شیرین پانی نکلا ہے. میری ہمت ہوتی اور صحت ہوتی تو ایک جمعہ وہاں پڑھا لیتا اور تم سب کو وہاں لے جاتا اور ایسا پلاؤ کھلاتا کہ دنیا یاد رکھتی. تو وہ مجھے آج وہاں کے ملازمین نے کہا پانی ضائع ہو رہا ہے, جلدی ٹینک بنا. میں نے کوئی ضائع نہیں ہو رہا ہے, بہنے دو. میں نے کہا 3 ہفتے تک یہ پانی فری فنڈ میں بہتا رہا ہے, ہر طرف گھاس جنگل اگ جائے. ہمارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے. آپ نے کہا لوگ پانی کیوں روکتے ہیں, پانی بہتا رہے, کسی کا نقصان نہ کرے اور جگہ جگہ گھاس اگے. راہرو بکریاں بھیڑے جانور کتنی مخلوقات ہے, آپ کو کیا پتا ہے اس کا. میں فجر کی نماز پڑھ کے وہاں جاتا ہوں تو 1-2 مکھیاں شہد کی میرے اوپر آ کے بیٹھتی یہاں. اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کی بولی سمجھ میں آنے دی اور میں نے گیٹ والے کو کہا کہ جتنے گملے یہاں سے گزرتے پھلوں والے وہ سب یہاں رکھو. اگلے دن دیکھا 15-20 شکریہ ادا کرنے آ گئے. وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ یہاں کا ذمہ دار ہے, کوئی پودا ہی نہیں ہے, ہم رس کہاں سے کیسے, یہاں بیٹھ کے اس کو چوس رہی. سلیمان علیہ السلام کو چوئنٹی نے کہا تھا کہ حضرت یہ کوئی کمال تھوڑا ہی کہ آپ ہماری بات جانتے ہیں, آپ تو نبی ہے, بہت کچھ جانتے ہیں, آفرین اس پر کہ ہم آپ کی بات جانتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں ہم فوراً سمجھ لیتے ہیں. تو بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ وہ تیسرا آدمی جو قیامت کے دن نظر رحمت سے محروم ہوگا, اللہ اس سے بات نہیں کرے گا, پاک نہیں ہونے دے گا,
وہ شخص جو پانی کی بندشیں کرواتے ہیں، جو جنگل جلاتے ہیں، جو بلا وجہ درخت کاٹتے ہیں، جن کی وجہ سے گھاس پھوس اگنا بند ہو رہا ہے، یہ قیامت کے دن شفاعت و مغفرت سے محروم ہوگا۔ مسلم اور ترمذی بلکہ بخاری۔ اور یہی روایت صحیح مسلم میں کتاب البیوع میں اور ترمذی شریف میں اس طرح ہے کہ وہ تیسرا آدمی مسبل الازار ہوگا، وہ مرد ہونے کے باوجود جس کے شلوار کے پانچے یا دھوتی اور پتلون اور پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہو۔ بہت ناراضگی آپ نے ظاہر کی، بہت شدید ناراضگی۔ اس سے پتہ چلا کہ پانچے ٹخنوں سے نیچے ہونا مکروہ نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ جہنم کی سزا اس پر سنائی گئی۔ رحمت سے بات نہ کرنا اور پاک نہ کرنے دینا اور اس کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، یہ تو سزا عظیم ہے، اور عظیم سزا تو حرام پر ہوتی ہے، مکروہ پر نہیں ہوتی۔ اگر آدمی نے بہت بڑی نیکی کی اور اخیر میں اس کو برباد کیا تو فائدہ کیا ہے؟ قرآن ایک موقع پہ کہتا ہے، آیت سنو، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، احسان کر کے اسے جتلانا یا جس کے ساتھ احسان کیا اسے تکلیف دینا، یہ نیکی ضائع کرنا ہے۔ جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہے اس سے کیا مانگتے ہو؟ یہ اچھا شکریہ ادا نہیں کیا ہے، اس نے تھینک یو اور مچ کے لیے اتنی محنت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے کچھ اجر کی امید نہیں ہے۔ یہ آیت دیکھو، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ، اے مسلمانوں اپنی نیکیاں، خیر خیرات، احسانات، احسان جتلا کے باطل نہ کرنا، وَالْأَذَىٰ، یا تکلیف پہنچا کے، لا الہ الا اللہ، یا رب معاف فرما۔ اصل احسان کرنے والا تو اللہ ہے، اس لیے اس کی صفت ہے منان۔ ایک حدیث صرف سن لو، مسلم شریف کی، ترمذی شریف کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 آدمی ہیں، اللہ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ 1، اللہ ان کو قیامت کے دن پاک نہیں ہونے دے گا۔ 2، اللہ ان سے محبت کی بات نہیں کرے گا۔ 3، المنان، احسان جتلانے والا، وہ نیکی کر دریا میں ڈال، وہ جانان دے بدکڑی ہو زبا خکم، خدے بدبد و سزا پلور کبھی، وہ برا کرے، آپ بہترین آدمی ہیں، آپ اپنی بہتری سے نہ ہٹیں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظفرعلی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظفرعلی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔